الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت و شان بیاں کرتے ہوئے کیا یہ خوب فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق رسول میں ڈوب کر باوز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ اور ہم یہاں پر سرکار سیدی و سندی سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وہ سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اجلہ بھی ہے، جو قطب اکملہ بھی ہے، جو استاذ العلماء بھی ہے، جو شیخ الاسلام والمسلمین بھی ہے، جو عارف باللہ بھی ہے، جو امام الاولیاء بھی ہے، جو سلطان العارفین بھی ہے، جو غوث زما بھی ہے، جو سید الاولیاء بھی ہے، اور آفتاب شریعت و محتاب طریقت بھی ہے، جو بانی سلسلہ رفاعیہ بھی ہے۔ اسی کو ایک شاعر یوں کہتا ہے کہ کیا شان ہے تمہاری احمد کبیر رفاعی، کیا شان ہے تمہاری احمد کبیر رفاعی، خلق ہے ساری فدائی احمد کبیر رفاعی، دست کرم کا بوسہ تم کو ملا یقیناً، دست کرم کا بوسہ تم کو ملا یقیناً، نہیں یہ سنی سنائی احمد کبیر رفاعی، نہیں یہ سنی سنائی احمد کبیر رفاعی۔ میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہدائیوں، آئیے سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند گوشے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ان کی حالات زندگی سے ہم کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ سرکار سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 500 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی ولادت سے 40 دن پہلے آپ کے ماموں جان حضرت سید منصور بطاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے منصور، تمہارے یہاں تمہاری بہن کے وہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو 40 دن کے بعد پیدا ہونے والا ہے، اور سن لو وہ میرا محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے، اور یہ بڑے مرتبے پر فائز ہونے والا ہے، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب وہ بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر احمد رکھنا۔
اس کا نام میرے نام پر احمد رکھنا۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائیں، آج جو لوگ معاذ اللہ رب العالمین رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، معاذ اللہ، وہ لوگ جان لے کہ سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خبر مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ دنیا کا جائزہ لے، آج دنیا میں اگر کوئی عورت امید سے ہو تو بچہ کب پیدا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا، کبھی کبھی 7 ماہ میں بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی 8 ماہ میں بھی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، کبھی کبھی 9 ماہ میں یا 9 ماہ مکمل ہونے کے بعد بھی ڈیلیوری ہوتی ہے، مگر یہاں مصطفیٰ جان رحمت بتا رہے ہیں کہ 40 دن کے بعد پیدا ہوگا، مکمل 40 روز بتا رہے ہیں۔ یہ علم غیب مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پیدا ہونے والی ذات لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ بھی چھپی ہوئی بات ہے، یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا، مگر مصطفیٰ جان رحمت بتا رہے ہیں کہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ نام بھی منتخب کر رہے ہیں کہ اس کا نام میرے نام پر احمد رکھنا، اس کا نام میرے نام پر احمد رکھنا۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ استاذ کا بھی انتخاب فرما رہے ہیں، کہتے ہیں منصور سنو، شہر واسطہ میں جب یہ احمد جو ہے وہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو شہر واسطہ میں ایک اللہ کے مقبول بندے رہتے ہیں جن کا نام شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیجنا۔ استاذ کا بھی انتخاب کر رہے ہیں، 40 دن کے بعد پیدا ہونے والا ہے یہ بھی بتا رہے ہیں، اور لڑکا پیدا ہونے والا ہے یہ بھی مصطفیٰ بتا رہے ہیں۔ یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی کو اعلیٰ حضرت امام عشق محبت کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آپ 40 روز کے بعد ٹھیک سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کا نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق، چونکہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمین پر نام محمد ہے، آسمانوں پر آپ کا نام احمد ہے، سرکار کی وصیت کے مطابق آپ کا نام احمد رکھا۔ آپ کو کبیر اس لیے کہا جاتا ہے، کبیر آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے 2 وجوہات ہیں۔ کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا، کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا۔ اس زمانے کے بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں زان و ادب طے کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی علم سے نوازا تھا، ایسا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس زمانے کے بزرگوں میں کوئی آپ کے مرتبے کے برابر نہیں تھا، اس لیے بھی آپ کو کبیر کہا گیا۔ احمد کبیر اور رفاعی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے شجرہ نسب میں پچھلے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حسن رفاعہ تھا، اسی رفاعہ کی نسبت سے آپ کو رفاعی کہا گیا۔ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آپ نے 7 سال کی عمر میں مکمل قرآن حفظ کر لیا، 7 سال کی عمر میں مکمل قرآن حفظ کر لیا۔ اسی سال آپ کے والد ماجد کسی کام کے سلسلے میں آپ کو بغداد شریف لے گئے، وہیں پر آپ بیمار ہو گئے اور آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے مامو جان شیخ منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ ان کی سرپرستی میں آپ کی ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ چونکہ آپ نے پہلے سے قرآن تو حفظ کر ہی لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ کو واسطہ بھیج دیا گیا جہاں پر آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ بچپنے کے زمانے میں کہیں سے گزر رہے تھے، اچانک وہاں سے 7 درویشوں کا گزر ہوا۔
7 درویشوں کا گزر ہوا، جیسے ہی ان کی نگاہ سرکار احمد کبیر پر پڑی، انہوں نے ان کی پیشانی پر جو نور دیکھا تو ان 7 میں سے پہلا کہتا ہے، پہلا درویش وہ زور سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کے بعد کہنے لگے، وہ پہلے درویش کہنے لگے کہ اس بابرکت درخت کا ظہور ہو چکا ہے، بابرکت درخت کا ظہور ہو چکا ہے۔ دوسرے نے کہا اس درخت سے کئی شاخیں نکلنے والی ہے۔ تیسرے نے کہا کچھ عرصے میں اس درخت کا سایہ طویل ہو جائے گا، اس درخت کا سایہ طویل ہو جائے گا۔ اور چوتھے نے کہا کہ کچھ عرصے میں اس کے پھل زیادہ ہوں گے اور چاند افق پر چمکنے لگے گا۔ پانچویں نے کہا کہ کچھ عرصے بعد لوگ ان سے کرامتوں کا ظہور بھی دیکھیں گے اور کثرت سے ان کی جانب مائل بھی ہوں گے۔ چھٹے نے کہا کہ کچھ ہی عرصے بعد ان کی شان و عظمت بلند ہو جائے گی اور بے شمار نشانیاں ظاہر ہوگی۔ ساتویں نے کہا کہ نہ جانے کتنی برائیوں کے دروازے ان کی وجہ سے بند ہوں گے اور لا تعداد لوگ ان کے مرید بھی ہوں گے، لا تعداد لوگ ان کے مرید بھی ہوں گے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، ویسے تو تاریخوں میں آپ کے استاذ کے 2 نام ملتے ہیں، ایک شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت شیخ عبد الملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شیخ عبد الملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ اکثر سبق لینے کے لیے جایا کرتے، اور جب سبق لے لیتے اس کے بعد آپ اپنے استاذ سے کہتے کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ کے استاذ آپ کو نصیحت فرماتے۔ سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ جب مجھے کچھ نصیحت کرتے تو میں ان نصیحتوں کو لرن بائی ہارٹ کیا کرتا تھا، یعنی 6 ماہ تک، 1 سال تک ان نصیحتوں کو اپنی زبان سے رٹا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ معمول کے مطابق سبق لے لیا، میں نے اپنے استاذ سے پوچھا کہ حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ کے استاذ نے آپ کو 4 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت کہ بیٹا ادھر ادھر دیکھنے والا کبھی واصل نہیں ہوتا، ادھر ادھر دیکھنے والا کبھی واصل نہیں ہوتا۔ دوسری نصیحت شک کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تیسری نصیحت جس کو اپنے شیخ یعنی اپنے پیر پر بھروسہ نہ ہو وہ محروم رہتا ہے۔ اور چوتھی نصیحت کہ جس کو خود میں نقصان نظر نہ آئے وہ نقصان میں رہتا ہے، جس کو خود میں نقصان نظر نہ آئے وہ نقصان میں رہتا ہے۔ پہلی نصیحت ادھر ادھر دیکھنے والا کبھی واصل نہیں ہوتا، ادھر ادھر دیکھنے والا کبھی واصل نہیں ہوتا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک مفہوم ہے کہ نگاہوں سے جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو دیکھا جائے، اور جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں سے بچا جائے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، اس شخص کا خاتمہ خدا ایمان پر فرمائے گا۔ اور آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مقدس میں نگاہوں کی حفاظت کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ مولا فرماتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مصطفیٰ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ یاد رکھے پہلے نگاہ بہکتی ہے، پہلے نگاہ بہکتی ہے، اس کے بعد دل بہکتا ہے، اور اس کے بعد انسان کا وجود بہکتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو وجود عطا فرمایا، چہرہ تو کھلا ہے، ناک کھلی ہے، اسی طریقے سے منہ ہمارا جو ہے وہ کھلا ہے، ہاتھ ہمارے کھلے ہیں، ناخن ہمارے کھلے ہیں، پیر ہمارے کھلے ہیں، ساری چیزیں ہماری کھلی ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پہ ہی یہ پلکوں کا کور کیوں عطا فرمایا؟ آنکھوں میں خدا نے یہ پلکوں کا کور کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے عطا فرمایا کہ جب کوئی نگاہ، جب تمہاری نگاہ کسی ایسی جگہ پر پڑے جسے شریعت نے دیکھنے کو منع کیا ہے تو خدا کہتا ہے اس وقت اپنی پلکیں بند کر دو، آنکھوں پر کور چڑھا دو، آنکھوں پر کور چڑھا دو، اپنی آنکھیں بند کر دو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یاد رکھے تاریخوں میں ایسے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے مگر نگاہیں بہکی، ولایت چھین لی گئی، اور جو کچھ نہ تھا صرف نگاہوں کی حفاظت کر لی، خدا نے ولایت کا مقام عطا فرما دیا،
ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مصطفیٰ مومنوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ ادھر ادھر دیکھنے والا کبھی واصل نہیں ہوتا، یعنی اسے وصل کی دولت کبھی حاصل نہیں ہوتی، اسے خدا کا قرب کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری وصیت فرمائی شیخ نے، شک کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، شک کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے، اور فرمایا گیا کہ مومنین کے لیے ہمیشہ اچھا گمان کیا کرو، ایمان والوں کے لیے اچھا گمان کیا کرو۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، پہلی بات تو شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ تم ایسی جگہوں پر جاؤ ہی مت، یا تم ایسے کام کرو ہی مت جس سے لوگوں کو ڈاؤٹ کریٹ ہو، جس سے لوگوں پر آپ کو شک ہو، آپ کے اوپر ڈاؤٹ کریٹ ہو، ایسے کام ہی مت کرو، یا ایسی جگہوں پر جاؤ ہی مت۔ اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یاد رکھے کہ ڈاؤٹ کو آن دا اسپاٹ کلیئر کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، شک کو آن دا اسپاٹ کلیئر کر لینا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے ساتھ کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی زوجہ کے چہرے پر نقاب تھا، سرکار اپنی زوجہ کے ساتھ کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی کا سامنے سے گزر ہوا، سرکار اپنی زوجہ کے ساتھ یوں جا رہے ہیں، سامنے سے ایک صحابی آ رہے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون کو دیکھا۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ جب کسی کو سامنے سے آتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو پیچھے تک چھوڑنے جاتے ہیں، نگاہوں سے پیچھے تک چھوڑتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مولانا آج کیا کر رہے ہیں، آج کس کے ساتھ ہے، یہ فلانا داڑھی والا کس کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو اسی طرح وہ صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ شاید ڈاؤٹ کر رہا ہے۔ میرا آقا وہیں پر رک گئے، پیچھے مڑے اور اس صحابی کو بلایا، اور سرکار نے فرمایا یہ میری ازواج میں سے ایک زوجہ ہے، یہ میری ازواج میں سے، میری بیویوں میں سے ایک میری بیوی ہے۔ میرے پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، فوراً آن دا اسپاٹ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈاؤٹ کلیئر کر دیا، اس کا ڈاؤٹ کلیئر کر دیا۔ آج موبائل میں لاک لگائے جاتے ہیں، ہے نا، اور لوگ لگائے جاتے ہیں، بیوی اپنے شوہر کے ہاتھ میں اپنا موبائل نہیں دیتی، شوہر اپنی بیوی کے ہاتھ میں موبائل لینے سے ڈرتا ہے۔ اگر محفل میں بیٹھے ہو فون آتا ہے تو سب سے الگ ہو کر باہر نکل کر فون پہ بات کرتی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈاؤٹ کلیئر کرتی ہے، یہ ساری چیزیں ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے، آپ پر لوگوں کو، آپ خود لوگوں کو اپنے اوپر شک کرنے کے لیے مجبور کرتے ہو یہ ساری چیزیں کر کے۔ اگر آپ خود کلین ہو تو اوپن کتاب کی طرح رہو، اگر آپ کلین ہو تو اوپن کتاب کی طرح رہو، ساری چیزیں اوپن رکھو۔ اور اگر آپ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہو، اس کا مطلب آپ کے دل میں کچھ چل رہا ہے، آپ کے معاملات میں کچھ چل رہا ہے، لوگوں کو ڈاؤٹ ہونا ہی ہونا ہے یہ ساری حرکتیں کی وجہ سے۔ تو یاد رکھے، پہلی بات تو یہ کہ مومن کے لیے اچھا گمان کیا کرو، یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ تو کیا دوسرا سبق فرمایا آپ نے کہ شک کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، شک کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تیسری نصیحت فرمائی کہ جس کو اپنے شیخ یعنی اپنے پیر پر بھروسہ نہ ہو وہ محروم رہتا ہے، وہ محروم رہتا ہے۔ پیر پر بھروسہ کیسا ہونا چاہیے یہ خواجہ امیر خسرو سے پوچھو، خواجہ امیر خسرو سے پوچھو۔ ایک مرتبہ سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی کام کی وجہ سے خواجہ امیر خسرو کو بازار میں بھیجا، تو آپ جب بازار پہنچے تو وہاں پر لاکھوں کا مجمع تھا اور کسی کا جنازہ جا رہا تھا۔ خواجہ امیر خسرو نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک اللہ کے مقبول بندے کا جنازہ ہے، اور ان کی وصیت تھی کہ جو میری جنازے کی نماز پڑھ لے گا خدا اس کو جنت عطا فرمائے گا، خدا اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ سارے لوگ، لاکھوں لاکھ کا مجمع ہے اور سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر خواجہ امیر خسرو ایک جگہ پر ٹھہر گئے، چھپ گئے۔
آپ نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، اور جب جنازے کی نماز پڑھ کر لوگ واپس جانے لگے، ان کا جنازہ لے کر جانے لگے، تو خواجہ امیر خسرو نے اپنا کام بتایا، اور کام ختم کرنے کے بعد جب پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نظام الدین اولیاء نے پوچھا امیر خسرو اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا حضور ایک اللہ کے مقبول بندے کا جنازہ جا رہا تھا، اور ان کی وصیت تھی کہ جو میری جنازے کی نماز پڑھ لے گا اس کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ نظام الدین اولیاء نے مسکرا کر پوچھا خسرو کیا تم نے بھی جنت لے لی؟ کیا تم نے بھی جنت لے لی؟ اب خواجہ امیر خسرو کا اپنے مرشد سے محبت، ان پر بھروسہ دیکھو، عرض کرتے ہیں کہ حضور میں جنت لوں گا تو اپنے پیر کے ہاتھوں سے ہی لوں گا، میں جنت لوں گا تو اپنے پیر کے ہی ہاتھوں سے لوں گا، مجھے اپنے پیر کامل پر مکمل بھروسہ ہے، مکمل بھروسہ ہے۔ تو جسے اپنے شیخ پر، اپنے مرشد پر بھروسہ نہ ہو وہ محروم رہتا ہے۔ اور چوتھی نصیحت جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو خود پر نقصان نظر نہ آئے وہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے، جس کو خود میں نقصان نظر نہ آئے۔ آج لوگوں پر انگلیاں ڈالنا تو بڑا آسان نظر آتا ہے، لوگوں پر الزام لگانا تو بڑا آسان نظر آتا ہے، مگر یاد رکھے بزرگوں کا فرمان ہے کہ جب تم کسی کو انگلی دکھاتے ہو تو ان 3 انگلیوں کو بھی دیکھ لیا کرو، وہ تیرے اوپر اشارہ کر رہی ہے کہ تو خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کہ تو کتنا دودھ کا دھلا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے، یا دوسروں کو کچھ کہنے سے پہلے، یا دوسروں کا عیب دکھانے سے پہلے، دوسروں کا نقصان دکھانے سے پہلے، یاد رکھے آئینہ جو ہوتا ہے نا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ 5 منٹ کے لیے ہی صحیح آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے ہی پوچھ لو کہ تو کتنا اچھا ہے، آئینے کے سامنے اپنے آپ سے ہی پوچھ لو کہ تو کتنا اچھا ہے، آئینے کا جواب آپ کو مل جائے گا، آپ کو آئینے کا جواب مل جائے گا، اس لیے کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں تو فرمایا گیا کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے، پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں تو یہ 4 نصیحتیں سرکار احمد کبیر رفاعی کو آپ کے استاذ نے فرمائی، اور آپ اس کو 1 سال تک رٹتے رہے، اور 1 سال کے بعد آئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور آپ کی نصیحتیں مجھے مکمل یاد ہو گئی، اور ان نصیحتوں سے مجھے بڑا فائدہ بھی پہنچا ہے۔ یاد رکھو 13 سال کی عمر میں سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام علم ظاہر علم باطن حاصل کر لیا، اور 13 سال کی عمر میں آپ کی دستار فضیلت بھی ہوئی۔ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث آپ کی دستار فضیلت میں شامل تھے۔ آپ کے استاذ محترم شیخ علی واسطی نے آپ کو سند عطا فرمائی، اور سند کے ساتھ ساتھ آپ کو خرقہ بھی عطا فرمایا، اور فرمایا لوگوں میں اعلان کیا اے لوگوں سنو، یہ میرا بیٹا احمد کبیر ظاہری اور باطنی تمام علوم میں ماہر ہو چکا ہے۔ اور پھر اعلان فرمایا اے لوگوں یہ بھی سن لو، مجھے جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا تھا میں نے وہ سب کچھ احمد کبیر کو عطا فرما دیا ہے۔ اور سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کے استاذ کہتے ہیں کہ اے لوگوں یہ بھی سن لو کہ میں تو صرف نام کا شیخ ہوں، میرا احمد کبیر یہ میرا بیٹا حقیقی معنوں میں شیخ ہے، یہ میرا بیٹا حقیقی معنوں میں شیخ ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں 13 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 13 سال کی عمر میں آپ نے مدرسے میں رہ کر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور مدرسہ اور خانقاہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلایا کرتے تھے۔ میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں اسی کے ساتھ ساتھ کچھ سال تو آپ نے بچوں کو پڑھانے میں ہی دھیان دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کو بشارت ہوئی احمد کبیر اب کچھ بولنا بھی شروع کرو، اب کچھ تقریر کرنا بھی شروع کرو۔ آپ نے سوچا کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین لوگوں تک پہنچائے جائے، اس کے لیے آپ نے 2 دن مقرر فرمائے، ایک منڈے اور ایک تھرسڈے۔ اس 2 دن آپ مکمل مدرسہ بند رکھتے، اور کسی ایک خاص ٹاپک کو لے کر، کسی ایک خاص موضوع کو لے کر آپ لوگوں میں خطاب فرمایا کرتے تھے۔ اور جانتے ہو 10-10 20-20 ہزار کا مجمع تو یوں عام آپ کی خانقاہ میں رہا کرتا تھا۔
عام رہا کرتا تھا، مگر جب آپ کسی خاص ٹاپک پر منڈے اور تھرسڈے کو وعظ فرماتے 2-2 لاکھ کا مجمع ہوا کرتا تھا، 2-2 لاکھ کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ سالانہ میلاد بھی آپ منایا کرتے تھے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا، جن کی پیداوار ابھی 100 سال بھی نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں میلاد منانا شرک و بدعت ہے۔ میرے احمد کبیر نے بھی مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے، سالانہ میلاد منایا کرتے تھے، اور اس سالانہ میلاد میں بھی لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور آپ کا لنگر تو ہمیشہ جاری رہتا تھا۔ کوئی بھی آپ کی بارگاہ سے کبھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹتا۔ مدرسے میں بچوں کو پڑھانا ہو اور بچوں کو کھلانا ہو، اس کے لیے بھی آپ نے کبھی اپنی زندگی میں چندہ نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازا تھا۔ آپ بہت مالدار تھے، ایسا نہ سمجھے معاذ اللہ فقیر تھے، آپ غریب تھے، نہیں، بہت مالدار تھے۔ خدا نے آپ کو بڑا نوازا تھا، اور یاد رکھے جس کو خدا نوازتا ہے اور ساتھ ساتھ سخی دل بھی عطا کرتا ہے، وہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے، وہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کے لیے اور ان کو کھلانے کے لیے بھی آپ نے کبھی چندہ نہیں کیا، بلکہ اپنی جیب خاص سے بچوں کو کھلایا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ آپ کا لنگر جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا تھا۔ اس لنگر کے لیے بھی کبھی مریدوں سے چندہ نہیں لیا آپ نے، مریدوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر آپ نے لوگوں کو نیازیں نہیں کھلائی، بلکہ اپنی جیب خاص سے آپ تجارت بھی کیا کرتے تھے، اور جو منافع ہوتا اسی سے لنگر کھلا دیا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سالانہ میلاد جو مصطفیٰ کی مناتے تھے، اس میں بھی آپ نے کبھی بھی لوگوں سے چندہ نہیں کیا، مصطفیٰ کا میلاد بھی اپنی جیب خاص سے منایا کرتے تھے۔ اور میرے پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، سادگی کا عالم یہ تھا کہ اپنے کپڑے بھی اپنے ہاتھوں سے دھویا کرتے تھے۔ سادگی کا عالم یہ تھا کہ اپنے کپڑے بھی اپنے ہاتھوں سے دھویا کرتے تھے۔ اور میرے پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخلوق خدا پر شفقت کا عالم یہ تھا، اللہ کے بندوں پر شفقت کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی عمر رسیدہ بندہ ہوتا، عمر رسیدہ مانے بزرگ شخص، بوڑھا شخص، اگر کسی بوڑھے کو دیکھ لیتے تو وہ بوڑھا جہاں پر رہتا اس کے آس پاس کے گھر کے لوگوں کو، نوجوانوں کو خاص جمع کرتے، اہل محلہ کو جمع کرتے اور کہتے کہ بوڑھوں کی عزت کیا کرو، بوڑھوں کی عزت کیا کرو، ان کی دیکھ بھال کیا کرو، اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ سرکار احمد کبیر رفاعی انہیں مصطفیٰ کا فرمان سناتے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اے نوجوانوں خاص تم بھی سن لو مصطفیٰ کا فرمان، بوڑھوں کی عزت کیا کرو۔ آج بوڑھوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اپنے گھر میں بوڑھا باپ ہو اس کا بھی مذاق بنایا جاتا ہے، اور جو بوڑھے باہر محلے میں آس پاس پڑوس میں رہتے ہو ان کا بھی مذاق بنایا جاتا ہے۔ سنو مصطفیٰ کا ارشاد، میرا آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کے بڑھاپے کے وقت کسی اور کو، کون؟ جو شخص کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کرتا ہے، جو شخص کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے بڑھاپے کے وقت کسی اور کو اس کی عزت کرنے پر منتخب کر دے گا، کسی اور شخص کو اس کی عزت کرنے پر منتخب کر دیتا ہے، مقرر فرما دیتا ہے۔ اور اپاہج اور کوڑیوں کے پاس آپ جایا کرتے تھے، اپاہج کوئی ہوتا، کوڑھی ہوتا، اس کے پاس جایا کرتے، اس سے ہمدردانہ سلوک کرتے اور ان کے بھی کپڑے دھو دیا کرتے تھے۔ سرکار احمد کبیر رفاعی ان کے بھی کپڑے دھو دیا کرتے تھے، بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے۔ یہ تو مخلوق خدا پر آپ کی شفقت، مگر یاد رکھے خدا کی جو دوسری مخلوقیں ہیں، جانور وغیرہ ہیں، ان پر بھی آپ کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے جسم پر کبھی مچھر بیٹھ جاتا تو آپ اس کو اڑایا نہیں کرتے تھے، اس کو مارا نہیں کرتے تھے، اس کو ہٹایا نہیں کرتے تھے۔ مریدوں نے اس کی وجہ پوچھی تو سرکار احمد کبیر فرماتے ہیں کہ میرے خون کے ذریعے سے خدا نے اس کا رزق لکھ دیا ہے تو پی لینے دو اس کا رزق، اس کو اس کا رزق پی لینے دو۔ بلکہ آپ کبھی درخت کے نیچے، سائے دار درخت کے نیچے آرام فرماتے تو آپ کی آستین میں آ کر، آپ کی آستین بڑی بڑی ہوا کرتی تھی، آپ کی آستین میں آ کر اگر کوئی بلی سو جاتی آپ کی آنکھ کھلتی، اب آگے کا سفر کا ارادہ ہوتا، دیکھتے آستین میں بلی چھپ گئی ہے تو آپ بلی کو اٹھاتے نہیں تھے، آستین کاٹ کر وہیں پر اس کو سونے دیتے تھے، آگے کا سفر شروع کر دیا کرتے تھے۔
یہ جانوروں پر بھی، خدا کی دوسری مخلوق پر بھی آپ کی شفقت کا یہ عالم تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، ویسے باتیں تو بہت زیادہ ہے مگر چونکہ وقت بھی اب ہو چکا ہے، سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے آپ کی ایک مرتبہ جنگل میں مریدین جا رہے تھے، مریدوں نے سوچا کہ ہمارے شیخ احمد کبیر ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے۔ اچانک آسمان سے ایک رکا اترتا ہے، اس کاغذ میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا، وہ کاغذ لے کر مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مرشد کو بتاتے ہیں۔ جیسے ہی سرکار احمد کبیر رفاعی نے دیکھا، یاد رکھے خدا کے وہاں اگر کچھ لکھا جاتا ہے تو خط نور سے لکھا جاتا ہے، قلم سے نہیں، خط نور سے لکھا جاتا ہے۔ وہ پڑھنے کے لیے بھی ایسی آنکھیں چاہیے، وہ پڑھنے کے لیے بھی احمد کبیر جیسی آنکھیں چاہیے۔ سرکار احمد کبیر نے جب رکا ہاتھ میں لیا، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، فوراً سجدے شکر ادا کیا۔ مریدوں نے پوچھا حضور کیا ہے اس رکا میں لکھا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے مریدوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ اے قادریوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تمہارے لیے بھی غوث اعظم نے بشارت عطا فرما دی ہے۔ لا تخف کہہ کر غوث اعظم نے تمہارے لیے بشارت عطا کر دی ہے۔ اے قادریوں، گھبرانا نہیں، تمہارے لیے تمہارا پیر عبد القادر موجود ہے، وہ تمہیں ضرور بخشوائے گا۔ اور اے رفاعیوں، تمہارے لیے بھی بشارت ہے کہ تمہارے لیے بھی جہنم سے آزادی کا مژدہ دنیا ہی میں ایک جنتی رکے کی شکل میں احمد کبیر کو عطا فرما دیا گیا ہے، احمد کبیر کو عطا فرما دیا گیا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کیا شان ہے تمہاری احمد کبیر رفاعی، خلق ہے ساری فدائی، احمد کبیر رفاعی، دستے کرم کا بوسہ تم کو ملا یقیناً، نہیں یہ سنی سنائی، احمد کبیر رفاعی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم ارام کو سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ارام کو سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہی میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں خاتمہ بالخیر مدینے میں و بغداد معلیٰ میں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔